یہ کہانی ہے اس فوج کی جس نے نہ کبھی یونیفارم پہنا اور نہ کبھی بندوق اٹھائی، لیکن پوری قوم کو ایک ایسی ڈال دی جو دشمن کے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر صرف 9 ممالک ایسے ہیں جو ایٹمک پاور رکھتے ہیں، اور پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمک پاور ہے؟ تو آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا، جس نے خواب دیکھا اور اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک مہاجر خاندان کے ساتھ تھا جو 1952 میں پاکستان کے شہر کراچی ہجرت کر کے آئے۔ ان کا خاندان اصل میں اردو بولنے والا پٹھان تھا، ایک طرف سے تیرا ویلی سے تعلق اور دوسری طرف سے ازبک فوج سے جو محمد غوری کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر خان نے اپنے میزائلز کا نام بھی اسی شہاب الدین غوری کے نام پر رکھا۔ کراچی میں آنے کے بعد انہوں نے ڈی جی سائنس کالج سے تعلیم حاصل کی اور 1956 میں کراچی یونیورسٹی سے بی ایس سی ان فزکس کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جرمنی، نیدرلینڈ اور بیلجیم سے میٹالرجی اور میٹیریل سائنسز میں تجربہ حاصل کیا۔ 9 مارچ 1964 کو ان کی شادی ایک ڈچ خاتون سے ہوئی جن کا تعلق ہولینڈ سے تھا۔ 1972 میں ایف ڈی او میں کام شروع کیا اور پھر یورینیم انریچمنٹ کے لیے مشہور پلانٹ یورینکو میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں ان کا کام ہائی سپیڈ گیس سینٹریفیوجز پر تھا، یورینیم کے آئسوٹاپس کو الگ کرنا جسے نیوکلیئر فیول بنایا جاتا تھا۔ 1974 میں انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ اسمائلنگ بدھا کیا تو پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ یہ بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دل کو چھو گئی اور انہوں نے ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا کہ میرے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں جن پر کام کر کے پاکستان بہت جلد ایٹمک پاور بن سکتا۔ ان کا پہلا خط تو اگنور ہو گیا لیکن دوسرا خط پرائم منسٹر تک پہنچ گیا۔ بھٹو نے 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان واپس بلا لیا۔ وہاں ڈاکٹر خان نے یورینیم انریچمنٹ کی اہمیت سمجھائی۔ اس وقت پاکستان کے سائنٹسٹ پلوٹونیم بم پر کام کر رہے تھے لیکن ڈاکٹر خان نے ہائیلی انریچ یورینیم HEU کا راستہ اختیار کیا۔ 1976 میں انہیں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے ہیڈ بنا دیا گیا جسے بعد میں انہی کے نام پر خان ریسرچ لیبارٹریز KRL کہا گیا۔ ڈاکٹر خان کے مطابق 1984 تک پاکستان اپنا ایٹم بم تیار کر چکا، صرف 6 دن کے نوٹس چاہیے تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، مگر جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ نے کہا ابھی کوئی خطرہ نہیں، وقت آنے پر دکھائیں گے۔ 1998 کو جب انڈیا نے دوبارہ اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے حکم پر پاکستان نے بھی 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں دھماکہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان اب ایک ایٹامک پاور ملک ہے۔ 2004 میں ڈاکٹر خان پر الزام لگا کہ انہوں نے نیوکلیئر سیکریٹ ایران، لیبیا اور نارتھ کوریا کو دیے، لیکن پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا انکار کر دیا لیکن بعد میں پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یہ سب اس وقت کے حکمرانوں کے کہنے پر ہوا جس میں بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف شامل تھے۔ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا، 4 مہینے تک ان کے مطابق ان کی بیٹیوں کو ان سے ملنے نہ دیا جاتا۔ شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر خان پاکستان کے حکمرانوں سے ناراض تھے۔ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں رہا کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اردو ادب سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ آج ایک شعر جو مجھے ان کا یاد ہے کہ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر، کہ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم گری مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ 10 اکتوبر 2021 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا نام، ان کا کام ہر پاکستانی کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ صرف سائنٹسٹ نہیں، وہ ایک جذبہ تھے، وہ ایک مشن تھے، وہ ایک مثال ہے پاکستان کے لیے اور ہر اس فوج کے لیے جو بنا بندوق کے وطن کی حفاظت کرتی ہے۔